بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈز، پروگرام 30 منٹ میں آج ہماری مہمان شخصیت ہے، بلکہ آپ کی بھی جانی پہچانی شخصیت ہے. سپوت لیا ہیں. لیا کا نام پنجاب بھر میں روشن کیا. اپنی شناخت کو کبھی چھپایا نہیں. اپنا کام، اپنا فرض سمجھ کر نبھایا اور ہر طرف سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. آصف اقبال چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم. لیا میں پلے بڑھے، عملی زندگی کا آغاز کیا. ان دنوں FIA میں جاب کرتے ہیں اور مختلف حوالوں سے اپنے کام اور ڈیوٹی کے میدان میں نام کما چکے ہیں. آج کی اس اہم دور میں جب انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انقلابی تبدیلیاں سمیٹی ہیں، FIA کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا. آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم آصف اقبال چودھری صاحب کو ان سے جاننا چاہیں گے کہ سائبر کرائم کیا ہے، اور خاص طور پر آج کا نوجوان موبائل کے ذریعے ٹریپ ہوتا ہے اور ٹریپ کرتا ہے، اور اس کے آفٹر شاکس کیا ہے. موبائل کے ذریعے سادہ لوح انسان لوٹ لیے جاتے ہیں. ATM کارڈ کی ذریعے بھی بہت سارے لوگ اپنی قیمتی دولت سے محروم ہو چکے ہیں. یہ آج کے پروگرام کا حصہ ہے. چودھری آصف اقبال صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب، میرے لیے عزت کی بات ہے کہ آپ نے بلایا اور موقع دی. آپ ہمارے بھائی ہیں اور لیا کا فخر ہیں. جب بھی ہم آپ کو ٹی وی پہ اور اخبارات میں دیکھتے ہیں تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہوتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سائبر کرائم کیا ہے؟ جی، سائبر کرائم ہر وہ کرائم ہے جو موبائل کو یا کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے کمٹ کیا جاتا ہے. نہیں، اب چور جو ہیں اس کو بندے کو پکڑ کے اس کی جیب سے چوری نہیں کرنی پڑتی. اب ان کے لیے سہولت یہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ آن لائن اکاؤنٹس جو ہیں، بینک اکاؤنٹس جو ہیں، وہ موبائل سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے ادارے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے فائنینشیل ادارے جتنے بھی ہیں، بزنس آن لائن چلے گئے. آن لائن شاپنگ کے حوالے سے بڑے بڑے برانڈز کے جو ہیں وہ شاپس، دکانیں اب کمپیوٹر کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بڑی بڑی بلڈنگ نہیں بنانا پڑتی. تو اب جو کرائم ہے، جو چور ہے بیسیکلی، جس کو ہیکر کہا جاتا ہے ٹیکنیکل اس میں، اور سادہ زبان میں وہ بیسیکلی چور ہوتا ہے. چور کو اب موبائل کے ذریعے ہی وہ چوری کر لیتا ہے. سوری، جو اس میں ولنریبلٹیز کہہ لیں، ان کو خامیاں کہہ لیں آن لائن سسٹم کی، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ جو کرائم اس حوالے سے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کمٹ کیا جاتا ہے، اس کو سائبر کرائم کہا جاتا ہے. اس سائبر کرائم کو روکنے کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ایک ہی ہے، دو چیزیں ہیں جی. سائبر کرائم ہو یا کوئی بھی کرائم ہو، ٹریڈیشنل کرائم ہو، اس کو روکنے کے لیے جو ہے، ایک تو اویئرنیس ضروری ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو جو لوٹتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کیا آج کل اس کی ٹیکنیکس ہیں، کیا وہ ٹیکٹکس ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو لوٹ رہا ہے. جیسے آپ نے ATM فراڈ کی بات کی، وہ آگے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ کوئی فون کال آئے تو یہ آپ نے نہیں ماننا. ایک تو ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے، نہیں سمجھنا، یہ ماننا ہی نہیں ہے کسی کے کہنے پہ کہ بھائی میں اپنی انفارمیشن دوں گا، یہ نہیں دینی ہے آپ نے. یہ اس حوالے سے بھی آگے بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو اویئرنیس ہے، آگاہی جس کو کہا جاتا ہے، وہ دی جائے کرائم کو. سائبر کرائم کے لیے خاص طور پہ، ویسے تو عام طور پہ بھی دی جا سکتی ہے نا، کہ کوئی گروہ آ جاتا ہے آپ کے گھر میں، وہ آ کے آپ کو
ایک بیمار ہوتا ہے پانی پلا دیں، وہ پہلے جو باتیں چلتی تھیں تو آپ کو پتا چل گیا جی آج کل ایسا گروہ ہے جو اس طرح سے آپ کے گھر میں گھستا ہے اور پھر اس طرح سے فراڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں جس کو پتا ہوگا وہ اس کو گھر میں نہیں گھسنے دے گا. جی بالکل اسی طرح آپ کے پاس جو ڈیوائس ہوتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ ہیں، آن لائن چیزیں ہیں، آپ کو جب پتا ہوگا نا کہ مجھے کال آنی ہے اور اس نے کہا جی میں حساس ادارے سے بات کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں اسٹیٹ بینک یا فلاں آپ کی بینک سے بات کر رہا ہوں، اپنی انفارمیشن کو ویریفائی کرا دیں، وہ آپ کا نام بتا دے یا آپ کے والد صاحب کا نام بتا دے یا وہ شناختی کارڈ نمبر بتا دے، وہ جو مرضی بتا دے آپ کو، بھائی اس کو کہیں جو پوچھنا چاہ رہے ہو وہ بھی تو تمہیں پتا ہونا چاہیے نا. یہ سارا کچھ بتا کہ الٹیمیٹلی اس نے آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر اور اس کا پن لینا ہے آپ سے، یا کوئی بھی انفارمیشن وہ ویریفائی کرنا چاہ رہا ہے تو فون پہ ویریفیکیشن نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی آگاہی دینے سے کرائم رکے گا. ادروائز دوسرا کرائم رکنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کلپریٹس ہوتے ہیں، جو کرمنلز ہوتے ہیں، ان کو سزائیں ہوں اور سزائیں ہوتی ہوئی نظر آئیں لوگوں کو، لوگ ڈر کے وہ کرائم نہ کریں. جو کرائم کرے اس کو بھی پتا ہو کہ مجھے سزا ہونی ہے. تو دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو روکنے کا. ہمارا ادارہ یہ دونوں کام کر رہا ہے. اور ایک چیز سے میں ضرور ایگری کروں گا کہ جس شد و مد کے ساتھ یا جس لیول پہ، جس پیمانے پہ وہ ہونا چاہیے وہ شاید نہ ہو رہا ہو. جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، جس طرح باقی سارے ادارے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے کام کر رہا ہے سائبر کرائم ونگ. یہ میں دعوے کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے فیکٹس اور فگرز کا پتہ، لیکن وسائل کی کمی کہیں نہ کہیں آڑے آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو اس کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیس کی طرح، آپ نے کہا جی فلاں میرا چور ہے، پولیس نے درخواست لے کے ایف آئی آر کاٹ کے بندے کو اٹھا لائیں گے، ایویڈنس بعد میں ہوں گے. ہمارے وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی. ایف آئی اے یا سائبر کرائم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایپلیکیشن لینے کے بعد انکوائری کرتے ہیں. انکوائری میں چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بندے کو اٹھاتے ہیں. پھر وہ اگر تو ان کی آپس میں پیچ اپ ہو جاتا تو ایف آئی آر نہیں کٹتی. اگر وہ پیچ اپ نہیں ہوتا، وہ نقصان پورا نہیں کرتا جو کرمنل ہوتا ہے، پھر ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے. یہ پیچ اپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا مراد ہے؟ ہاں جی. ایک ٹیکنیکل کرائم ہو گیا جی، اس کے اے ٹی ایم سے، بینک اکاؤنٹ سے، کریڈٹ کارڈ سے کسی نے پیسے چھین لیے، یہ اس سے پیچ اپ ہوگا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. پیچ اپ بیسیکلی ریکوری جی جو ہوتی ہے، جس کے پیسے چھن جاتے ہیں، اس کو ایف آئی آر کرانے سے غرض نہیں ہے. اس کو بندے کو بیہائنڈ دی بار لے جانے سے غرض نہیں ہے. اب کسی سے بھی کوئی وکٹم ہو، کوئی 1-2% جو بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں، ورنہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے پیسے مجھے واپس کرائے جائیں، ریکوری ہو جائے. ایون اگر سوشل میڈیا کا کرائم ہے، کسی کی فیک پروفائل بنا دی، کسی کی تصویریں چڑھا دی، اس کا انٹرسٹ ملک صاحب یہ ہوتا ہے کہ یہ تصویریں اتر جائیں، تصویریں اس سے ریکور کرا لی جائیں، آئندہ سے یہ کام نہ کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ ڈیورنگ دی کورس آف انکوائری وہ آپس میں یا تو وہ جاننے والا ہوتا ہے، کوئی کسی کی فیک پروفائل بناتا ہے. ملک صاحب ان نون نہیں بناتے، جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا، کوئی نہ کوئی جانتا ہے، اس کا گرج ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، مطلب وہ جب پتا چلتا ہے نا فلاں بندہ، وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ ٹبریتے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور اسی طرح کا ایک واقعہ گزشتہ ہفتے لیا میں ہوا. اچھا، تو وہ وہاں پہ بڑے بیٹھ کے نا وہ صلح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کا نقصان ہم دے دیتے ہیں. پیسوں کی بات ہے تو نقصان دے دیتے ہیں، ریکوری کرا لیتے ہیں، ایف آئی اے سے واپس لے لیں. اگر فائنینشیل یہ اس کا سوشل میڈیا کا کرائم ہے، وہ کہتے ہیں جی فیس بک کی پروفائل اتار دیتے ہیں، انسٹا کا اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں، آئندہ یہ تصویریں نہیں چڑھیں گی. ہمارا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی، معززین بیچ میں ڈال لیے، آپ ایپلیکیشن واپس لے لیں. کیونکہ ہمارا وہ انکوائری چل رہی ہوتی ہے تو وہ آ کے لکھ کے دے دیتے ہیں جی ہمارا معاملہ حل ہو گیا، ہم نے اس کو فردر پرسو نہیں کرنا. اور یہ چیز میرے خیال سے، میں کیونکہ اسی سوسائٹی کا آدمی ہوں، میرے خیال سے یہ کسی حد تک بہتر بھی ہے، لیکن نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوشش کر کے بندہ ڈھونڈا ہوتا اور وہ صلح کر کے آ جاتے ہیں.
ہم پرچہ دیں گے, ہماری پرفارمنس ہوگی, لوگ پھر مانیں گے کہ مطلب انکوائری میں وہ واپس گھر چلے گئے, صلح کر کے ان کی ریکوری ہو گئی یا ان کا مسئلہ حل ہو گیا, کوئی اس کو باہر بتایا نہیں جاتا. ہم میڈیا پہ نہیں دے سکتے, نہ دیتے ہیں, نہ بتایا جاتا. تو ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کا مسئلہ حل ہو, اس لیے ایف آئی اے کے اندر انکوائریز اگر 5,000 یا 10,000 ہوتی ہیں, ایف آئی آر ٹوٹل 200 ہوتی ہیں. آصف اقبال چودھری صاحب, اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, جو ایک آفاری اسٹیٹ اس کی نگہبان ہے. اگر آپ کی نگہبانی میں زندہ انسان اس کو نقصان ہوتا ہے تو یہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ کریمنل کے ساتھ صلح کر لے. جی, کیا اس میں تو دیت اور قصاص کا معاملہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں ملک صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو اوفینسز ہوتے ہیں نا جی قانون میں جو ڈیفائن, اس کے ساتھ یہ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ یہ اوفینس کمپاؤنڈیبل ہے یا نہیں. جہاں پہ یہ چیز ڈیفائن قانون میں کر دی گئی کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہے, لکھ دیا گیا کہ یہ ان کی صلح ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر اسٹیٹ آبویسلی اگر ایف آئی آر ہوگی تو اسٹیٹ مدعی ہوگی, اس کی اسٹیٹ نے کیس لڑنا ہے. ایون ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی صلح ہو جاتی ہے. وہ جس طرح آپ قصاص کی بات کر رہے ہیں وہ چیزیں لوگ آپس میں کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جن اوفینسز کو جو نان کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں, یعنی جس میں صلح نہیں ہو سکتی, لیکن قانون اس میں کیا بولتا ہے کہ اگر اس کا نقصان پبلک ایٹ لارج نہیں ہے, نقصان اس کا پبلک ایٹ لارج نہیں ہے اور اس کی سزا وہ 10 سال سے کم ہے, تو پھر ان کی صلح ہو سکتی ہے اور اس صلح کو مانا جا سکتا ہے. قانون جو بولتا ہے اس کے حوالے سے وہ یہ بولتا ہے, اس کو کہتے ہیں پروہیبٹری کلاز میں وہ نہیں آتا. جی پاکستان کے اندر جو 10 سال یا 10 سال سے زیادہ کوئی سزا ہوتی وہ پروہیبٹری کلاز میں آ جاتا ہے, وہ سیریس اوفینس سمجھا جاتا ہے. تو سائبر کرائم میں ایک سائبر ٹیررزم ایسا اوفینس ہے جو پروہیبٹری کلاز میں آتا ہے. ایون آپ یہ دیکھیے کہ چائلڈ پورنوگرافی, جی جو بچوں کی پورنوگرافی کا کرائم ہے, جو ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں لوگ, وہ بھی پروہیبٹری کلاز میں ابھی تک نہیں. آپ مانیں گے اس بات کو؟ آپ فرما رہے تو میں مان رہا ہوں. جی 7 سال کی میکسیمم سزا ہے اس میں اب امینڈمنٹ آ رہی ہے کہ اس کو لائف امپریزنمنٹ کر دیا جائے. اچھا, لیا آپ کے نوٹس میں دور دراز کا ایک ڈسٹرکٹ, لیا میں اگر کوئی بھی کرائم ہوتا ہے, سائبر کرائم ہوتا ہے, یہاں آپ کا آفس نہیں ہے, لوگوں کو ایک پہلے وہ مظلوم ہے, ہمارے پروفیسر افضل حق صاحب کے ساتھ ہو گیا فراڈ, ابھی یہ پچھلے ہفتے ہو گیا. جی جی وہ میرے کوٹ سلطان کے ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہو گیا, ایک اور ریٹائرڈ پینشنر کے ساتھ ہو گیا, اور بے شمار واقعات ہیں. اب لوگ ملتان جانے سے بچتے ہیں کہ پہلے ہی ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا, اور ملتان جائیں گے, پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوگا, انکوائری ہوگی, درخواست ہوگی, کس کو ملیں گے, کتنے عرصے میں انکوائری ہوگی, کب میچور ہوگا, لوگ تو پہنچتے نہیں آپ کے پاس. جی ملک صاحب, اس میں یہ ہے کہ ابھی ہمارا جب سائبر کرائم شروع ہوا جی تو ہمارے 5 اسٹیشنز تھے پاکستان کے اندر 2008 میں, پھر وہ اب جو ہیں 15 ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. ابھی جو پروپوزل بن گیا, اور میں آپ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ اس پروپوزل میں کیونکہ ہماری انپٹ بھی تھی, ہم پائنیئر بیچ ہیں, پہلا بیچ ہے سائبر کرائم کا, اب تو ہم بابے ہو گئے وہاں پہ, تو اس میں لیا بھی ہے. اگلے فیز میں 3 فیزز سائبر کرائم ونگ کے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. چوتھے فیز کے لیے پروپوزلز بن گئیں, اس میں 35 آفیسز ہوں گے پاکستان کے اندر, ان 35 میں لیا بھی شامل ہے. الحمدللہ لیا بھی انقریب ان اضلاع میں شامل ہے جہاں ایف آئی اے اپنا دفتر کا, جہاں سائبر کرائم ونگ, ایف آئی اے کے تو اور بھی آفیسز ہمارے سرکلز ہیں, اینٹی ہیومن ٹریفکنگ ہے, بینکنگ کرائم ہے, اور اس کے علاوہ یہ امیگریشن کا ایف آئی اے کے پاس ہے, کارپوریٹ کرائم ہے, تو اس طرح کے اور بھی ہیں ایف آئی اے کے. جو یہ ونگ ہے ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ,
اس کا آفس اگلے فیز میں لیا میں بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. وہ تھا کہ مظفر گڑھ میں بنانا ہے, لیا میں بنانا ہے یا بکھر میں بنانا ہے, تو وہ پھر لیا جو ہے وہ الحمدللہ تو ہم ادھر ہی پیدا ہوئے. میرا شہر ہے, میری مطلب یہ آپ کا شہر ہے اور آپ پر قرض بھی ہے جی, بہت سارے قرض ہیں. آصف صاحب, بیرون ملک ہمارے بہت سارے پاکستانی مزدوری کے لیے گئے ہوئے, بیرون ملک پاکستانی سے پاکستانی کوئی فراڈ کر دے یا پاکستانی سے کوئی اور شہری فراڈ کر لے, اس کی دادرسی کیسے ہوگی؟ دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ بیرون ملک سے جو یہاں پہ ہمارے آڑے کیا چیز آتی ہے, جی ہمارے آڑے آتا ہے یہاں کا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے. ہاں جی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کیونکہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ہم نے بھی کام کرنا ہے. کمپلینٹ آئے گی بیرون ملک سے تھرو ایمبیسی. اچھا, پھر ایمبیسی کے تھرو اگر کمپلینٹ, پہلے تو لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا, کمپلینٹ ہو بھی جاتی ہے تو یہ جو فائنینشیل کرائم ہے یہ بیرون ملک والے لوگوں سے جو پاکستانی ہیں ان سے زیادہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب وکٹم کا سٹیٹمنٹ لینی ہے, وہ آج تک یہ نہیں تھا کہ سٹیٹمنٹ اسکائپ کے اوپر ہو جائے, آن لائن ہو جائے. ابھی بھی اس کا ابہام ہی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی سٹیٹمنٹ لے لی جاتی ہے اور عام آدمی کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ, وہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں. ہم اگر عدالت میں کیس چل رہا ہے تو وہاں وٹنس جو اپنی ہے وہ آن لائن کروا لیں. اس کا ابھی تک ہمارے جسٹس سسٹم کے اندر اس طریقے سے جیسے اس کی پروویژن ہونی چاہیے وہ اس طرح سے پروویژن نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ آپ نے آج بھی موقع کے اوپر پکڑا ہوا ہے, ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے, لیکن جو ہمارا لا ہے, کورٹ ہے, وہ مانگتے ہیں وکٹم باہر بیٹھا ہوتا ہے. اب وہاں پہ ہماری بھی باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے. کچھ قانونی مسائل ہیں. میں اکثر ایک بات ملک صاحب کیا کرتا ہوں کہ جو ہمارا سائبر کرائم کا لا ہے اس میں امینڈمنٹس آنی چاہیے ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور اس میں وہ پروویژنز ہونی چاہیے کیونکہ یہ کرائم بیونڈ بارڈرز ہے. جی ہاں, امریکہ سے بیٹھ کے بندہ ادھر کرائم کر رہا ہے. اچھا, جو باہر کا بندہ بیٹھ کے کر رہا ہے جو پاکستانی نہیں ہے, وہاں پہ تو ہم بالکل خاموش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آؤٹ آف جیورسڈکشن بن جاتا ہے, وہ تو آپ کر نہیں سکتے. اس کے لیے پھر آپ کو ٹریٹیز کرنی پڑتی ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, وہ اسٹیٹ کے لیول پہ ہوگی, فورن آفس کے تھرو ہوگی. ظاہر ہے یہ ایکسپیرینس آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ سفارش کریں گے کہ یہ فلاز ہیں, اس کو آپ. میں سمجھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے جو آپ نے یہ بات کی ہے. یہ وہ بات ہے جو ہر بندہ نہیں پوچھتا, ہر بندے کو کلیئر بھی نہیں ہوتا کہ یار اس میں آپ کو نظر آتی ہے بند گلی کہ یار ہم نے تو اپنی طرف سے کمپلینٹ بھی کر دی, ہم نے سارا کچھ کر دیا, اب ہماری ریکوری وہی چیز کے جس کے پیسے گئے ہیں نا. پروفیسر افضل حق صاحب میرے کولیگ بھی رہے, ان کے بیٹے میرے جو ہیں وہ کلاس فیلو بھی ہیں. انہوں نے میرے سے بات کی اور میں نے آج بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, تو میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا سر کمپلینٹ بھی ہو گئی, ابھی کچھ ٹائم 2-3 مہینے ان کے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی, وہ بینکس. اچھا, نظر تو آ گیا کہ یہ ہوا, ہم نے ایویڈنس کے پوائنٹ آف جسٹس سسٹم کے مطابق چلنا ہے. ہم نے وہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ لینی ہے جس میں ٹرانسفر ہوا, اس کی بینک سٹیٹمنٹ لینی ہے کہاں سے وڈرال ہوا. اچھا, وہ جو سائیکل ہے وہ تو چلے گا, اب اس میں 2-3 مہینے ہو سکتا ہے لگ جائیں, تو اس میں آ کے پھر الٹیمیٹلی بندہ کہیں نہ کہیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتا. تو بعض اوقات جن کے اکاؤنٹ سے نکلے ہوتے ہیں پیسے آگے ٹرانسفر ہو کے, وہ بیچارہ خود وکٹم ہوتا ہے. جی, خود وکٹم ہوتا ہے. اچھا, اس میں بینک جو ہے اس کی پالیسی الگ سے ہے کہ وہ بینک ان فراڈیوں کے تصاویر اور ویڈیوز دینے کے لیے تیار نہیں, وہ صرف لا انفورسنگ ایجنسی کو دے سکتے ہیں اس میں. لیکن میں نے یہاں لیا میں ایک ATM خود دیکھا, وہاں پہ نہ گارڈ کھڑا تھا جو کہ مینڈیٹری ہے, وہاں پہ نہ ہی لاک کرنے کی کوئی فیسلٹی تھی, لاک نہیں تھا اس ATM میں, وہ اوپن تھا. یہ بھی اسی ATM پہ فراڈ ہوا ہے نا, نہ اس پہ گارڈ ہے نہ لاک ہے. جی, اس کے لیے آبویسلی جو ہے وہ جب یہ انکوائری ہوتی ہے, یہ انکوائری تو شروع ہو گئی ہے ملتان سائبر کرائم میں, یہ جو انسیڈنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اسٹیٹ بینک کو لکھا جائے گا. میں بلکہ ہم کوشش کروں گا کہ وہاں سے ود ان ڈیز یہ لیٹر لکھوایا جائے
کہ ان کی ویڈیوز بنوا لی ہوئی ہیں، یہ لیٹر لکھوایا جائے کہ اے ٹی ایم پہ لاک کیوں نہیں ہے جو کہ مینڈیٹری ہے، اور اے ٹی ایم پہ وہ گارڈ کیوں نہیں بیٹھا ہوا کہ جو ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوگا، آپ یہ دیکھیے کہ فراڈیا آتا ہی وہاں پہ، انہوں نے وہاں پہ ٹھیا لگا کے بیٹھنا ہوتا ہے اور 2-4 گھنٹے یہ وہاں رہتے ہیں کہ کس بندے کو ہم نے لوٹنا ہے۔ تو اگر گارڈ بیٹھا ہوگا، یہ نہیں، ان اے ٹی ایمز پہ فراڈ نہیں ہوتا، اور گارڈز اسٹیٹ بینک نے مینڈیٹری کر دی ہیں۔ یہ میں لیٹر لکھواؤں گا اسٹیٹ بینک کو انشاءاللہ۔ آصف اقبال چودھری صاحب، آن لائن طریقہ یہ بھی ایک فراڈ کا طریقہ ہے، اور اس میں پھر یہ جو آن لائن ایپس ہیں جس میں سرمایہ کاری کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے ذریعے لوگ لٹتے ہیں، اربوں روپے لٹ گئے۔ آپ نے کبھی ان ایپس کی تصدیق کی طرف توجہ دی؟ ملک صاحب، اور لوگوں کو یہ کس طرح پتہ چلے کہ یہ ایپس جو ہیں یہ ویریفائی ہیں اور یہاں ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں؟ اچھا، لوگوں کو جس ادارے سے پتہ چلنا ہے، جی، میرا خیال ہے کہ جس شہر میں جہاں کا میں باسی ہوں، لیا، اب کسی کو یہ قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ لوگوں کو ایس سی سی پی کا پتہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ ایف آئی اے کا کام ہی نہیں۔ ایف آئی اے کا کام ہے لا انفورسمنٹ کرنا، یعنی ہم نے پرو ایکٹیو نہیں چلنا۔ وہ ایجنسیز کا کام ہوتا ہے جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، ہم نے کرائم ہونے کے بعد ہم نے اس پہ ایکشن کرنا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ایف آئی اے بھی دیتا ہے، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اپنے ادارے کی طرف سے، یہ پوری سوسائٹی کو اس پہ ملک صاحب کام کرنا پڑے گا۔ ہمیں لیا میں یا لیا جیسے مضافاتی جو علاقے ہیں، ہمیں یہ بار بار لوگوں کو آگاہی دینی پڑے گی۔ بڑے شہروں میں بھی لوگ ابھی تک آگاہ نہیں ہیں۔ یہ جو فائنینشل، یہ جو لوگوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، یہ وہ کام ہے جو پہلے لوگوں کو مل کے گروپس کی صورت میں وہ ٹری بناتے تھے۔ مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے آ گیا جی، کوئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں دعوت کر دی اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں دکھا کے تو لوگوں کو کنونس کرتے تھے کہ یہ لیگل ہے، اور سرٹیفکیٹس وہ کیا جھوٹے بنا کے لوگوں کو دکھاتے تھے۔ اب وہ چیز انٹرنیٹ پہ چڑھ گئی ہے۔ بالکل اس کے بارے میں اس کا چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی لا بننا چاہیے، اور کسی ادارے کی جس کی بھی ادارے کی ڈیوٹی ہے ان کو اس کے اوپر پرو ایکٹیولی کام کرنا۔ ابھی تک پاکستان میں اس بارے قانون نہیں ہے۔ ایس سی سی پی کر رہا ہے، ادارے کی رجسٹریشن ایس سی سی پی سے ہوتی ہے۔ مختلف ادارے ہیں کہ جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ کارروائی ان کے خلاف ایف آئی اے کرے گا جب ایف آئی اے کو کمپلینٹ کی جائے گی۔ وہ جو ویب سائٹس ہیں جو یہاں پہ اگر لیا میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا، ان کی کمپلینٹ اگر ہوئے گی تو اوبیسلی اس کے خلاف کارروائی۔ آصف صاحب، میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، سارے ہیں۔ میں کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہوں کسی سائبر ممکنہ حملے سے؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا پرٹیننٹ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو بتانی چاہیے کہ فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جب بھی بنانا ہے جی، آپ نے جب اس کا فارم فل کرنا ہے، نیم، مڈل نیم، وہ آگے پاسورڈ اور وہ ساری چیزیں، ڈیٹ آف برتھ، ایک تو ڈیٹ آف برتھ کبھی صحیح نہیں لکھنی، وہ کوشش کرنی ہے کہ دوسری چیز یہ کہ پاسورڈ جب اس کا دینا ہے وہ پیپسی، آئی لو پاکستان۔ اب میرے یہ فرحان بھائی میرے دوست ہیں، سب کو پتا ہے میں لیا میں آگے ان کے پاس رکتا ہوں جی، میرا پاسورڈ کبھی فرحان یا کامران نہیں ہوگا یا چودھری خلیل نہیں ہوگا۔ صحیح، وہ پاسورڈ ایسا دینا، دیکھیں XEG3 فلاں فلاں ایسا رکھیں کہ جو کچھ بھی نہ بنتا ہو۔ صحیح، یہ ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی ہے، لوگ فیس بک بناتے ہیں، پاسورڈ بھول جاتے ہیں، 4 سال کے بعد لاگ آف ہوتا ہے تو پاسورڈ یاد ہی نہیں ہوتا۔ ریکور کیسے کرنا ہے؟ موبائل فون سم اپنی اٹیچ کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ، دھاگے سے نہیں کرنے، اس کے اندر سم کا نمبر لکھیں گے، سم پہ کوڈ آئے گا، وہ کوڈ آگے اس کے اندر انٹر ہوگی، جگہ اس ادھر لکھیں گے تو وہ آپ کی سم اٹیچ ہو گئی ریموٹلی آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ۔ کل کو پاسورڈ آپ کا چوری یا ہیک ہوتا ہے یا بھولتا ہے تو وہ آپ سم کے ذریعے ریکور کر سکتے ہیں۔
دوسری اچھا یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں، فارم فل کیا، پاسورڈ اس میں سیکیورٹی کویسچن ہوگا، اس میں آلٹرنیٹ ای میل آئی ڈی ہوگا، وہ چیزیں لکھنی ہے اپنی. جیسے آپ نے یہ ڈائری پہ لکھا، میں نے 98 یا 7 میں پہلا بنایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. وہ میرے پاس ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں پاسورڈ. ہاٹ میل تھا اور گوگل نہیں تھا تب، میرے پاس آج بھی لکھے ہوئے ہیں. اور ہمیں کسی استاد نے یہ کہا تھا کہ یہ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس، تصویر کھینچ کے موبائل میں رکھ لیں یا کہیں بھی رکھ لیں آپ. اس کے اندر جو بھی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ساری چیزیں رائٹ ڈاؤن کر کے لکھیں، تاکہ وہ آپ کو پاسورڈ بھول جائے یا کوئی آپ کو ہیک کر لے تو آپ فوراً ریکور کر لیں. 3 ٹرسٹڈ فرینڈس کی آپشن ہے اس کے اندر. 3 ایسے تو دوست ہوں گے آپ کے دنیا میں جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہوگا. آپ ان ٹرسٹڈ فرینڈس کی آپشن اس کے اندر آن کر دیں. اچھا یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس نے کبھی اس کو پاسورڈ کے علاوہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز. یہ اتنی مطلب ایزی چیزیں ہیں. موبائل میں آپ تھوڑا سا کھیلنے لگ جائیں. جو آپ نے موبائل کے اوپر 2-4 ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھنی ہے، اس کی بجائے آپ ایک دفعہ اس کی سیٹنگ کو کھول کے دیکھ لیں اکاؤنٹ کی، فیس بک کی. اس میں سیٹنگز کے اندر سیکیورٹی کی آپشن ہوتی ہے، اس کو کھولیں دیکھیں اس میں ہے کیا، چھیڑ چھاڑ کریں آپ کو آ جائے گا. ایزی ہے، بہت ایزی ہے. ایک پرائیویسی کی اس کے اندر آپشن ہوتی ہے سیٹنگ کے اندر. وہ کیا ہوتی ہے کہ جی آپ نے گھر کی تصویر کر دی، کل کو پھر ہوتے پھرتے ہیں کہ جی وہ سارے محلے کو پتہ لگ گیا ہے، ہر کوئی گدی ودے تصویر. یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرائیویسی کی آپشن کیا کہتی ہے. وہ اس میں کسٹمائز کا آپشن ہے یا فرینڈز کا آپشن ہے. وہ یا اگر تو فرینڈز آپ کی فیملی کے ایڈڈ ہیں فیس بک کے اندر تو ان کے ساتھ اس کو فار فرینڈز اوپن کر دیں، یا کسٹمائز کر کے 2-4-10 لوگوں کے نام اس کے اندر جو آپ کے فرینڈز ہیں ان کے لیے اوپن کر دیں. آپ جب اس کو پبلک کریں گے تو وہ کوئی بھی بندہ ہوگا کھول لے گا. تصویروں آپ کی گیلری تک ایکسس ہوتی ہے اس کی. وہ پرائیویسی اور سیکیورٹی یہ 2 ایسی چیزیں ہیں. بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، امید کافی ہمارے فرینڈ جو ہیں اس پہ توجہ دیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ فیس بک کے جو فرینڈ ہیں یا سوشل میڈیا کے جو فرینڈ ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، بڑے قابل فخر بات ہے. ان کو جاننے والے بھی ہیں اور کہیں نہیں، بہت سارے تو نہیں جاننے والے. بالکل ملک صاحب، جو فرینڈز ہوتے ہیں نا، ہم نے سوشل میڈیا کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی ایسی دنیا ہے جس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ اس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا. وہ کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں اپنے کمرے میں، میں اس پہ جو مرضی کروں، میں چھپا ہوا ہوں، میرے پہ مطلب کسی کی نظر نہیں. صحیح. ہم کیونکہ اس فیلڈ کے بندے ہیں، میں یہاں سے مثال دوں گا اس کی کہ بھائی لیا میں ایک بندہ جعلی پیر ہے جی، وہ لوگوں خواتین کو دم کرنے کے بہانے اس پہ ننگا کرتا ہے اور ان کو دم کرنے کے بہانے ان کی ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہے. میں لاہور سے آ کے 4 سال پہلے اس کو اٹھا کے کیسے لے گیا ہوں، مجھے کیسے پتا چلا؟ بھائی یہ جو ہے اس پہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اچھا مزے کی چیز ہے، لکھ کے آپ مٹا دیتے ہیں، اس کے صفحہ پھاڑ کے جلا دیں، اس کا نہیں مٹتا نہ جلتا ہے. اس کا ریکارڈ کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کا ریکارڈ فیس بک کے پاس، اس کا ریکارڈ جس کا انٹرنیٹ آپ یوز کر رہے ہیں اس کے پاس، اس کا ریکارڈ آپ کے جو فرینڈ ایڈ کیے ہوئے ہیں ان کے پاس. اس کا تو 100 جگہ پہ ریکارڈ ہوتا ہے جو آپ کام کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا موبائل یا آپ کی ڈیوائس کو جب مجھے جو پتا ہے کہ ہیک کیسے ہوگی، ایک بندہ گھر میں بیٹھا کر رہا ہے اپنا. میں ملک صاحب ایک یہ فیمیلز کے لیے ایک چیز بڑی اہم ہے جس پہ ہر جگہ پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بتایا جائے. آج کل لڑکے جو ہے نا، لڑکی کو کہتے ہیں کہ اپنی تصویر بغیر کپڑوں کے بھیج دو. پہلے ہم اس کو آبجیکشنیبل کہتے تھے، اب ہم کہتے ہیں کہ ننگی تصویر یا ننگی ویڈیو بغیر کپڑوں کے. میں نہ کہیں کو دیساں نہ کہیں کو دکھے ساں، بس میں دیکھ ساں تے ڈیلیٹ کر دے ساں. نہیں ہوتا ایسے ملک صاحب. جو آپ کی ننگی تصویر مانگ رہا ہے نا، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. واقعی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ بھی
حدود و قیود قائم کی ہیں. بالکل، وہ اسی لیے رشتوں میں احترام اور حدود قائم کی ہیں. سر آپ اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ پردہ ہے آپ کا ہمارے دین میں. بالکل پردہ. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس کو ننگی تصویر لڑکی نے بھیج دی. ہمارے پاس اتنے کیسز آتے ہیں ملک صاحب اسی مد میں. بھائی جان وہ لڑکی جب شادی کرانے کے لیے اس کی منگنی ہوتی ہے، وہ بھیڑیا جو اس کا دوست تھا وہ وہی تصویریں نکال کے لے آتا ہے، اس کے سسرال کو دیتا ہے، لڑکیوں کی منگنیاں ٹوٹتی ہیں. وہی تصویر اگر وہ آپ کے باپ بھائی کو بھیج دیتے ہیں، اتنے لو لیول کے لوگ ہیں ہمارا معاشرہ، وہی تصویر اپلوڈ کر دی. اب خودکشی کے واقعات سامنے آئے ہوئے. سرگودا کی لڑکی رپورٹڈ خودکشی ہے، اوکاڑا کی لڑکی 2 بچوں کی ماں تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی. اب یہ ملک صاحب اتنے واقعات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک بات میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ایک جسٹس صاحب تھے لاہور کے، جب ان کے سامنے ایک کیس گیا انہوں نے پڑھا، اس کو سنا کیس نا، انہوں نے یہ لکھا رپورٹڈ ججمنٹ جو حوالے کی جو ججمنٹ ہوتی اس میں انہوں نے لکھا کہ دیز ٹائپ آف کرائمز آر ڈیمیجنگ فائبر آف دا سوسائٹی. یعنی جو آپ کی سوسائٹی کی جڑ کو پڑا ہوا ہو کرائم، وہ کتنا خطرناک ہوگا. بچیوں کی گھروں میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں. لڑکیوں کو بتائیں کو ایجوکیشن لیا میں نے ابھی دیکھا کہ یہاں پہ کو ایجوکیشن ہے. آج سر ایڈٹ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، ایڈٹ رسپیکٹ تو ختم ہو جاتی ہے. ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں جو ایڈیٹڈ پکچر ہوتی ہے نا اس کا پتہ بھی چل جاتا. ایک بندے نے چوری نہیں کی ہوئی، آپ اس کو پکڑ کے لے آئیں، آپ اس کو منا کے دکھائیں، اس کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ میں چور نہیں ہوں، چاہے پیچھے جتنا مرضی تگڑا آدمی ہو. سر اس کا کانفیڈنس شیک نہیں ہوگا. جس نے چوری کی ہوگی اس کا پتہ چل جائے گا یہ چور ہے. فرق تو ہے نا. جس نے ننگی تصویر بھیجی ہوگی وہ مرنے پہ آ جائے گی لڑکی. جس کی ننگی نہیں ہوگی ایڈیٹڈ ہوگی ڈٹ کے کہے گی اپنے باپ کو بھی کہ میرے سے حلف لے لیں کہ یہ ننگی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کا المیہ تو یہ کہ باپ اور بھائی بھی ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی سے، بچی سے، فیمیل سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یار باپ کو چاہیے اس کے ساتھ کھڑا ہو. غلطی کس سے نہیں ہوتی ملک صاحب؟ اس کے ساتھ کھڑے، اس کو نکالو بچی کو اس ٹراما سے. میں نے سائیکو دیکھی، لڑکیاں سائیکو ہوئی ہوئی ہیں اس وجہ سے. تو اس لیے موبائل کے اندر موبائل سنیچ ہو گیا، اگر گر گیا، گم گیا، آپ نے بھیجی تو کسی کو بھی نہیں ہے، لڑکی نے بنا لی، وہ اگر خراب ہوگی، سکرین خراب ہوگی، اس کو صحیح کرنا. لیا سے ایک بندہ یہاں سے اریسٹ بھی ہو چکا. اس کی بڑی کمپلینٹس تھیں کہ موبائل صحیح کرنے کے بہانے لڑکیوں کی فیملی کی پکچرز نکال لیتا تھا. آپ نے بھی سنا ہوگا. اس کے بعد سے کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. وہ لڑکیوں کی تصویریں نکال لیتا تھا صحیح کرنے کے ایسے کیس میں آپ اس کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں؟ وہ کہیں آپ اس کا بھی انٹرویو کریں میرے بعد، اس سے پوچھیں کہ تمہارے خلاف کیا کارروائی ہوئی تھی اور کس طرح سے. لیکن ملک صاحب نان کمپاؤنڈیبل ہے، نان بیلیبل ہے. سرونگ ڈی آئی جی پولیس، پی ایس پی آفیسر 49 مہینے جیل میں رہا اس کرائم میں. اسی کام اس نے اپنی بیوی کی تصویریں، اور اس کا بھی میں تھا، میں نے ایف آئی آر کی تھی، اس میں بھی میں سسپینڈ ہو گیا تھا. کرنے کی وہ ظاہر ہے انفلوئنشل آدمی تھا، خود سرونگ، اس نے ڈی پی او رہا، وہ ڈی آئی جی گلگت تھا، سرونگ ڈی آئی جی. ہم نے اس کو، میری پتہ نہیں کوئی اس لیا کا جو بھی بندہ یہاں سے باہر جاتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، چاہے رؤف کلاسرا صاحب ہوں، چاہے آصف اقبال ہوں، یا چاہے کوئی جسٹس صاحب ہوں، جگرا تو دکھاتے ہیں نا. وہ صحیح بات ہے. یہ الحمدللہ ہماری زمین میں اتنی زرخیزی ہے بالکل. تو وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ. اچھا، فیک آئی ڈی آج ہمارے بچوں کو بنانے کا بڑا شوق ہے، اور اس کے ذریعے پھر فرینڈ بنانے کا بہت شوق. ملک صاحب 3 سال کی سزا ہے اس کی. کسی کو ہوئی ہے؟ ہاں جی، 17 سال کا بچہ، فرسٹ ایئر کا، 2 سال کی اس کو سزا ہوئی. اچھا. ہائی کورٹ تک سے اس کی بیل نہیں ہوئی. میں اگر ریکارڈ شاید میرے ہو، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2019 کی. اچھا، آج کل شادیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑیاں فوٹو بناتے ہیں، پورے فوٹوگرافرز کے گروپس جو ہیں میل میں فیمیل میں موجود رہتے ہیں. اس میں بھی کوئی رسکی ہے ملک صاحب. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. اس میں یہ جو آتے ہیں فوٹوگرافر جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں ریٹن.
یہ اتنا ضروری ہو گیا. ابھی مجھے یہاں کا اندازہ نہیں ہے, یہاں تو پھر کوئی نہ کوئی جاننے والا, منہ متھے لگنے والا, تعلق والا ہوتا ہے. بڑے شہروں میں تو یہ بہت مسئلہ ہو گیا. ان کے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ کریں, وہ پیسوں کی لین دین آگے پیچھے ہوتی ہے, وہ ان کی تصویریں ویڈیوز جو شادی کی بنائی ہوتی ہیں وہ چڑھا دیتے ہیں اوپر. اچھا ایک سادہ سا سوال ہے جی, یہ موبائل فون. آپ کے سوال سادہ نہیں ہوتے ملک صاحب. موبائل فون ہے, اتنی اس میں کشش ہے کہ لوگ بچے جو ہیں اگر یہ نہ حاصل کر سکے تو خودکشی کرنے پہ بھی تل جاتے ہیں. لیا میں بھی ایسے واقعات ہوں. اس میں آخر ایسی چیز کیا ہے ملک صاحب؟ ماں باپ کا نا اس میں جی بڑا عمل دخل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ تربیت جو ہے نا, میں ایک چیز کو جو میں سمجھا ہوں, ابھی میں یہ سمجھا ہوں کہ تربیت بچوں کی نہیں کرنے والی ہمارے معاشرے میں. آپ لیا سے لے کے لاہور پہنچ جائیں اسلام آباد, تربیت آج کل ماں باپ کی کرنے والی ہے. اور میری بات میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے, مجھے آپ کا پتہ ہے. مجھے سر جو تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ وجہ آپ جو ہے میں بتاتا جدید لینگویج میں بات کر رہے ہیں, مجھے تھوڑا سا میں بتاتا ہوں. ملک صاحب میں گھر جاؤں گا جی نوکری کے بعد, 2 دن 3 دن میں باہر رہا, چلے روز بھی شام کو میں گھر گیا, میں اس پہ لگا رہوں گا, مجھے نہیں پتا میری بیٹی میرا بیٹا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے فون آ رہے ہیں, میری کالز آ رہی ہیں, میں گھر جاتا ہوں ملک صاحب آج بھی, کیونکہ میں نے تو یہ سارا دیکھ لیا. میرا فون 1-2 گھنٹے کے لیے نا, یہ ویسے تو رہتا ہی سائلنٹ ہے, وہ 2 گھنٹے بالکل میں اس کے نزدیک نہیں جاتا. میرے جو دوست میرے لاہور میں گھر آئے ہیں ان کو پتا ہے میرا بانڈنگ جو اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہ کس لیول کی اسٹرانگ ہے. وہ 1-1.5-2 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ کھیلنا بھی ہے, میں نے اس کے ساتھ باہر کھانا کھانے بھی جانا ہے, میں نے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا, بیٹھ کے گپیں لگانی ہے. میں نے ان کو کہنا کہ آپ نے, مطلب وہ میرا اور میرے بچوں کا ٹائم ہے. اگر کوئی بچہ اٹھ کے آئسولیشن میں جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اس بچے کو کوئی مسئلہ ہے, اس کو پوچھو, بچوں سے دوستی رکھو. میں نے اپنے بچوں کو, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, ان کو کوئی الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے باپ کو بتاتی ہوں. وہ مجھے پہلے بتا دیں گے یار میرا ان کے. میں نے کہا پتر غلطی ہو گئی نا, تو میرے علاوہ آپ کی غلطی کو کون سدھارے گا؟ جتنی بڑی مرضی آپ سے غلطی ہو گئی, مجھے بتانے, ماں کو بتائیں. ہم نے رکھی ہوئی ان سے دوستی. اور میرے یہ سارے سوشل میڈیا کیمپینز وہ دیکھتے ہیں, بچے بیٹیاں میری دیکھتی ہیں, وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ بابا یہ ہو رہا ہے آج کل, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو بچوں کو اب جب وہ میں اپنی زندگی میں مگر ہوں, وہ اپنی میں, ان کو کون سکھائے گا؟ ان کو کون پوچھے گا کہ بچے آپ کا کیا؟ یار بہانے سے بہانا ہی ہوتا ہے نا ملک صاحب. پھر بانڈنگ ایسی بن جاتی ہے. میں آج بھی اپنے باپ کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں. میں ادھر بیٹھا ہوں, میں آج اپنے ابو کے دوستوں سے ملا ہوں, وہ اس لیے کہ مجھے ان میں اپنا باپ نظر آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ساری زندگی. مطلب مجھے آج بھی یاد ہے, اٹھا کے وہ سائیکل پہ بیٹھا ہوں, بائک پہ بیٹھا ہوں. مطلب یہ بانڈنگ, جب وہ بزرگ تھے میں تو ان کی ٹانگیں تھیں اور میں تھا. اور اللہ کا کرم ہے میرے اوپر کہ یہ بانڈنگ کے لیے بھی ضروری ہے, اور باہر کا جو ماحول ہے اس سے بچانے کے لیے بھی. یہ وہ چیز ہے کہ باپ اور ماں بھی نکلیں اس سے تو بچے کو نکالیں گے, ورنہ بچہ نہیں نکلے گا. میں آپ سموکر دیکھ لیں, باپ سموکر ہے تو بچہ ضرور پیتا ہوگا, ضروری نہیں. میرے والد صاحب سگریٹ نہیں پیتے تھے, میرے اکثر دوست پیتے ہیں, میں نہیں پیتا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا بہت ساری, یہ پیرنٹس کی اب ڈیوٹی ہے آگے. وہ دور گیا جب, اچھا ایک چیز میں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں, لمبی بات ہو رہی ہے, ضروری بہت ہے. پہلے ماموں کا ڈر, چاچے کا ڈر, پھپھو کا ڈر, اچھا اور تو اور محلے کے بزرگوں کا ڈر, اساتذہ کا ڈر. they were allowed to, مطلب تو جہاں مرضی لمبا کر لیں آپ کو. میرا باپ نہیں کہتا تھا کہ میرے پتر کو کیوں مارے. اب تو چاچا بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا. صحیح بات. اب سول جو رسپانسبلٹی ہے ملک صاحب وہ باپ پہ ہے. ہاں پہلے آپ کی ذمہ داری, ہر جگہ کہہ دیا گیا نا جی مار نہیں پیار آپ کے. سر وہ ایک اور بات ہے, ایک تصور وہ ختم ہو گیا, آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہو گئی. پہلے یہ ذمہ داری جو تربیت کی تھی نا
وہ میرے محلے کے بزرگوں کی بھی تھی، میری تربیت، سب سوسائٹی جڑی ہوئی. اب یہ سوسائٹی ایسا ایسا اب آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب بھائی میری ذمہ داری ہے اور میں نے ہی نبھانی. صحیح بات. یہ اب پیرنٹس کی جو ہے نا وہ ذمہ داری پڑ گئی ہے آج. جی فرینڈز، اب یہ ذمہ داری پیرنٹس کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جڑیں، بیٹھیں، فرینڈشپ کریں اور سوسائٹی میں انہیں بامقصد باعزت شہری بنانے کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا کریں. یقینی طور پر آج کی یہ نشست جو ہے یہ آصف اقبال چودھری صاحب کے ساتھ بڑی شاندار رہی. انفارمیشن اور جدید ٹیکنالوجی کی جو قواعدیں ہیں ان سے بچنے کے حوالے سے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. FIA کا لیے میں سینٹر قائم ہونے جا رہا ہے، یقینی طور پر اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا، سائبر کرائم کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، اور خاص طور پر کہ موبائل فون کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کی جو کمی اور کوتاہی ہے، اس میں جو فالز ہیں ان فال سے کس طرح بچنا ہے تاکہ ہم اور ہمارے بچوں کو جو سائبر کرائم ہے، جو سائبر حملے ہیں ان سے کس طرح محفوظ رہنا ہے. اور خاص طور پہ ہماری بچیاں جو کسی بھی وجہ سے اپنے ایسے فوٹوز جو نہیں شیئر ہونے چاہیے وہ شیئر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو قباحتیں آصف اقبال چودھری صاحب نے بتائی ہیں کہ بچیاں خودکشی کی طرف چلی گئی، سائیکو ہو گئی اور دیگر کئی قسم کے مسائل سامنے آئے، وہ ساری باتیں آپ سے انہوں نے شیئر کی. خاص طور پہ آپ کو آنے والی کسی بھی نون یا ان نون موبائل نمبر سے کال جس میں آپ سے ڈیٹا طلب کیا جائے یا بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن آپ سے کنفرم کرنے کے لیے قواعد مانگے جائیں، کسی قسم کی انفارمیشن شیئر نہیں کرنی، بھلے وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو. یقینی طور پر آج کا یہ پروگرام ایک معلوماتی بھی ہے اور تربیتی پروگرام بھی ہے، اور آپ جتنے بھی فرینڈز ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. مزید آصف اقبال چودھری صاحب ہر وقت آن لائن رہتے ہیں، کوئی بھی ایشو ہو آپ آصف اقبال صاحب کے پیج پر ان سے آپ بات کیجئے، سوال کیجئے، یہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. اور یہ لیا کے فرزند ہیں اور لیا کا نام اور ملک کا نام ہر جگہ روشن کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ہم بہت مشکور ہیں آصف اقبال چودھری صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر FIA، کہ آپ نے وقت نکالا اور لیا تشریف لائے اور پروگرام 30 منٹ میں آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. تھینک یو.